بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ختم ہونے کے قریب جا رہا ہے اور عید کی خوشیاں ہمارے بالکل قریب آ رہی ہیں، لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو رمضان المبارک میں 5 وقت کی نماز پوری پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے، ہماری مسجدیں بھر چکی تھی، جگہ جگہ اسلام نظر آ رہا تھا، جگہ جگہ سنتیں نظر آ رہی تھی، مسجدیں تنگ پڑ گئی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ رمضان المبارک کی عید کے بعد یہ مسجدیں پھر ویران ہو جائیں گی، یہ مسجدیں خالی ہو جائیں گی۔ ان مسجدوں کی صفوں میں ہمیں کوئی مسلمان نظر نہیں آئے گا، وہی 2-3 صفیں 4 صفیں جو نظر آتی ہیں وہی نظر آئیں گے، اور ہمارے 70-80% مسلمان مسجدوں سے دور ہو جائیں گے۔ یہ رمضانی مسلمان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتے، ہمیں رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت موت تک کرنا ہے، ہمیں اللہ کی عبادت، اللہ کی نماز، اللہ کا ذکر، اللہ سے تعلق ہمارا موت تک ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پانی ہم پوری زندگی استعمال کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا اناج پوری زندگی استعمال کرتے ہیں، اللہ کی زمین پوری زندگی استعمال کرتے ہیں، اللہ کے سورج سے فائدہ پوری زندگی اٹھاتے ہیں، اللہ کے چاند سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کے ستاروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ترکاریاں کھاتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا رزق سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کا بھیجا ہوا بادل ہماری خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو ٹھہری ہوئی بنایا، اللہ نے ہمارے لیے نہروں کو چلایا، اللہ نے ہمارے لیے سمندروں میں کشتیوں کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، اللہ نے ہمیں رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ اتنے سارے احسانات اور بھی کروڑوں احسانات اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن ہم ان سارے انعامات اور نعمتوں کو اللہ کی دی ہوئی پوری زندگی استعمال کرتے ہیں، لیکن نماز ہم صرف رمضان میں پڑھتے ہیں۔ بھائیو، یہ کتنی بے وفائی ہے اور یہ کتنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ احسان فراموشی کا معاملہ ہے۔ احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ نے احسانات کیے تو ہمیں بھی اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے، لیکن نماز جیسی اہم ترین عبادت کو ہم رمضان کے بعد بند کر دیتے ہیں۔ بھائیو، اللہ سے تعلق موت تک جاری رکھیے، اور نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، بہت اہم فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، جو چھوڑتا ہے وہ کافر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے کفر میں قدم رکھ دیا، اس نے کفر کا کام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ایک مرتبہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مصلی پر کسی کو کھڑاؤں اور میں چلا جاؤں، اور جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے نماز چھوڑا نہیں ہے بلکہ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نہیں آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کے گھروں کو جلا دینا چاہتا ہوں۔ کتنی سخت وعید ہے یہ گھروں میں نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ اب جو بالکل نہیں پڑھتے ان کے بارے میں کیا کیا وعیدیں ہوں گی آپ اندازہ کریں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، بھائیو یہ حدیث بہت غور سے سنیے، خاص طور پر رمضان میں صرف نماز پڑھنے والے غور سے سنیں۔ یہ حدیث سننے کے بعد ہمارا دل نہیں کرے گا کہ ہم نماز چھوڑ دیں، ہماری ہمت نہیں ہوگی کہ ہم نماز چھوڑ دیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1488۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں منافق کے علاوہ کوئی نماز نہیں چھوڑتا تھا، وہ بھی وہ منافق جس کا نفاق کھلا ہوا تھا وہی نماز چھوڑتا تھا، بقیہ کوئی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اسی حدیث میں ہے کہ صحابی نے کہا کہ اس زمانے میں جو صحابہ بیمار ہوتے وہ 2 آدمیوں کے سہارے مسجد چل کر آتے، اور جو آدمی اتنا بیمار ہو جاتا 2 آدمیوں کے سہارے بھی چل نہیں سکتا تھا، صرف وہ نماز چھوڑتا تھا۔ لیکن آج ہم ہٹے کٹے ہو کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان صحابی نے اسی حدیث میں کہا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صف میں آ کر اسی حالت میں 2 آدمیوں کے سہارے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ
اللہ فلیحافظ علی الصلوات، جو آدمی مسلمان بن کر اللہ سے ملنا چاہتا ہو کل قیامت کے دن، وہ نمازوں کی پابندی کرے۔ معلوم ہوا مسلمان بن کر اگر اللہ سے ملنا ہے تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے پابندی نہیں کی تو پھر ہمارا اسلام سے رشتہ بہت کمزور ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی میں جب بیمار تھے، ہمارے نبی بھی 2 صحابہ کے سہارے مسجد میں آتے تھے۔ ہمارے نبی کی زبان پر جو آخری الفاظ ہمارے نبی کی زبان پر تھے وہ تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ لیکن آج نماز عید الفطر ہونے کے بعد ہم عجیب و غریب نظارہ دیکھیں گے، وہ مسجدیں خالی ہو جائیں گی، وہ صفیں خالی ہو جائیں گی، وہ نورانیت ختم ہو جائے گی اور وہ مسلمان غائب ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں چلے گا کہ ان مسلمانوں کو زمین کھا چکی ہے یا آسمان کھا لیا ہے، یہ بالکل پتہ نہیں چلے گا۔ بھائیو، یہ ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اللہ سے تعلق موت تک ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی نعمت ہم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت بھی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عادیات میں فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ اللہ نے اس میں کہا، گھوڑوں کی قسم کھا کر کہا، گھوڑوں کی قسم۔ اللہ نے کہا ارے انسانوں، گھوڑے سے عبرت حاصل کرو۔ وہ گھوڑا اپنے آقا کا، اپنے مالک کا کتنا فرما بردار ہے، کتنی وفاداری کرتا ہے۔ اس کے آقا نے اسے صرف پانی دیا، اس کے آقا نے صرف اسے گھاس دیا، وہ بھی اللہ کی گھاس، اللہ کا پانی دیا، لیکن وہ گھوڑا اس کی اطاعت میں اللہ کہتے ہیں والعادیات ضبحا، بہت تیز گھوڑا بھاگتا ہے۔ آقا کہتا ہے بھاگو، وہ اتنا تیز بھاگتا ہے کہ گھوڑے کی سانس پھولنے لگتی ہے، ہانپنے لگتا ہے۔ اللہ نے کہا وہ گھوڑا اتنا تیز بھاگتا ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے سے چنگاری نکلتی ہے۔ فاثرن به نقعا، وہ گھوڑا اتنا تیز بھاگتا ہے کہ دھول اڑاتا ہے۔ یہی نہیں، اللہ نے کہا فوسطن به جمعا، وہ دشمن کی فوج میں گھوڑا گھس جاتا ہے اور اس گھوڑے کو موت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری جان میرے آقا پر قربان کرنے کے لیے اللہ نے مجھے دی ہے۔ جس طرح میدان میں، جنگ کے میدان میں انسانوں کی لاشیں ملتی ہیں، گھوڑوں کی بھی لاشیں ملتی ہیں، کسی گھوڑے کا پیر کٹ گیا، کسی کا گلا کٹ گیا، لیکن وہ گھوڑے پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ نے اس طرح گھوڑوں کی تعریف کی۔ یہی نہیں، اللہ نے کہا فالمغیرات صبحا، وہ گھوڑے صبح صبح دشمن پر حملہ کرتے ہیں۔ گھوڑا کبھی نہیں بولتا کہ میں رات میں 12 بجے نہیں چلوں گا، میں صبح 4 بجے نہیں چلوں گا، میں دن میں نہیں چلوں گا، کوئی عذر بیان نہیں کرتا۔ لیکن انسان کو نماز پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، فجر کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا منافق وہ ہے جس پر عشاء اور فجر کی نماز پڑھنا بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے، مومن کے لیے آسان ہوتا ہے۔ بھائیو، آج کتنے پرسنٹ 80% مسلمان آج فجر سے دور ہو چکے ہیں۔ تو وہ گھوڑے کی تعریف کی اللہ نے اور کہا کہ یہ گھوڑا کتنا وفادار ہے اپنے آقا کا۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ کیوں ناشکرا ہے؟ اس لیے کہ نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی آنکھیں، اللہ کا دیا ہوا دل، اللہ کی دی ہوئی زبان، اللہ کا دیا ہوا ہاتھ، اللہ کے دیے ہوئے پیر، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سانس، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی زمین، اللہ کا دیا ہوا اناج، اللہ کا دیا ہوا چاول، اللہ کا دیا ہوا گیہوں، اللہ کا دیا ہوا پانی، یہ کروڑوں نعمتیں ہم رات دن استعمال کرتے ہیں، لیکن عبادت صرف رمضان میں کرتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس بات پر خود انسان گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال سے بڑی محبت کرتا ہے، مال کے لیے، دکان کے لیے، کمانے کے لیے رات میں قربانی دینا تیار، دن میں وقت دینے تیار، پورا سال محنت کرنے تیار، ہر دن ہر وقت تیار ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے ایسی قربانی کا اس کے اندر جذبہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے بعد کہا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، یاد کرو اپنی قبر کو اور موت کو یاد کرو۔ جب وہ موت آئے گی تو تمہیں اپنے ساتھ یہی نمازوں کو لے کر جانا ہے، یہی روزوں کو لے کر جانا ہے، یہی عبادت لے کر جانا ہے، یہ مال لے کر جانے والے نہیں ہیں۔ جس مال کے لیے ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا وہ مال ہم اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے، جس مال کے لیے ہم نے نمازوں کو چھوڑا وہ مال ہمارے ساتھ آنے والا نہیں۔ اللہ نے آخر میں خبر کو یاد دلایا اور کہا کہ جس مال کو، جس عبادت کو، جس روزے کو، جس نماز کو، جس تلاوت کو قبر میں لے جانے والے ہیں، جو آخرت کا توشہ ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ بھائیو،
بھائیوں یہ آپ یہ ویڈیو یہ آگے تک پہنچائیں تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ جس طرح انہوں نے رمضان میں اللہ کی عبادت میں راتوں کو آباد کیا، دن کو آباد کیا، مسجدوں کو آباد کیا، اسی طرح وہ جو ہے ہمیشہ زندگی بھر اللہ سے تعلق رکھیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے ایک مرتبہ تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی تو انہوں نے کہا آج 23 سال ہو گئے، 23 سال میں یعنی 23 کہا 23 سال میں آج پہلی مرتبہ میری تکبیر اولیٰ چھوٹی ہے۔ ایسے لوگ تھے صحابہ کی طرح نماز پڑھنے والے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی تو 7 دن تک حضرت ابو بکر صدیق روتے رہے۔ تو اس طرح صحابہ کرام کو غم ہوتا تھا، لیکن آج ہمیں اس کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان ہی کی طرح رمضان کے بعد بھی ہمیں مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے بعد بھی ہماری مسجدیں کھلی رہیں گی۔ آپ مسجد میں